السلام علیکم. یو آر واچنگ خالد اقبال یوٹیوب چینل. نتھنگ بلانگس ٹو یو. جب کچھ بھی آپ کا نہیں تو پھر جھگڑا کیسا؟ ناظرین، دنیا کی تاریخ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. انسان نے دنیا میں ادھم مچا رکھا ہے. لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایٹم بم، مختلف ہتھیار جس میں بایولوجیکل ویپنز سر فہرست ہیں. 3-4 سال پہلے جب دنیا میں کووڈ نے حملہ کیا، کس نے کس لیبارٹری میں سب سے پہلے یہ وائرس بنایا اور دنیا میں کیسے پھیلایا، یہ ایک الگ کہانی ہے. آپ کو یاد ہوگا مرے ہوئے انسان سڑکوں پر، خاص طور پر یورپ میں ایسے پڑے تھے کہ کئی دن تک ان کی لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا. سوچنے کی بات ہے کہ جھگڑا ہے کیا؟ ہر انسان میٹیریل اشیاء پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ زمین ہو، زیر زمین معدنیات ہوں، سمندر ہو، سمندر کی تہہ میں موجود اشیاء، وہ ہر چیز پر قبضہ چاہتا ہے. حالانکہ کچھ بھی اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا خالی ہاتھ آتا ہے. جب مرتا ہے یعنی اس دنیا سے جاتا ہے تو خاموشی سے بے حس و حرکت کہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے اور کہیں جلا دیا جاتا ہے. جن میٹیریل چیزوں کے لیے وہ دوسرے انسانوں کا خون بہاتا ہے، وہ سب کچھ یہیں رہ جاتی ہیں. سب میٹیریل اشیاء اس کے پاس صرف اور صرف وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے ہیں. انسان کو جو عقل دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اگر اس کو بروئے کار لائے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ قتل و غارت گری ناحق ہے. لیکن اس سپیشیز میں شاید کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ وہ اس معاملے میں سوچتا ہی نہیں ہے. ہر وقت انسیکیور محسوس کرتا ہے. انڈیویجول کی حیثیت سے، گروہ کی حیثیت سے. دیکھیں، حضرت انسان نے ملک بنا رکھے ہیں. وہ ممالک ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں. جو زیادہ طاقتور ہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ جو میٹیریل اشیاء ان کے پاس موجود ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے وہ ان کو استعمال نہیں کرتا بلکہ دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے اشیاء لے کے اپنے ملک میں جاتا ہے اور وہاں جا کے استعمال کرتا ہے. سب کا کریٹر ایک ہی ہے، اللہ. اس نے دنگا فساد، لوٹ مار سے منع کیا ہے. بے شمار میسنجرز یعنی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. کتنے؟ 1,24,000 کہ انسان کو سمجھاؤ کہ وہ زمین پر دنگا فساد نہ کرے، لیکن وہ باز نہیں آتا. جب کووڈ آیا تو ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ اس کو کچھ احساس ہوا. اس وقت اس کو صرف اپنی جان کی فکر تھی. اپنا بیٹا ہو یا بیٹی، اگر ذرا کسی کو بخار ہو جاتا تو اس کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کرتا. کوئی عزیز مر جاتا تو جنازے میں شرکت کرنے سے ڈرتا. کسی کو اس وقت اپنے مال و دولت کی فکر نہیں تھی. لوگ واٹس ایپ پر میسج کرتے کہ فلاں مر گیا ہے، دفنا دیا گیا ہے. گھر میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور بخشش کے لیے دعا کریں. اس وقت ہم نے خود دعائیں مانگی اور لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا کہ یا اللہ، ہم تیرے پاس آنے سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن کووڈ کو ختم کر دے. مریں تو کوئی غسل دے، کوئی جنازے کو کندھا دے، 4 لوگ مغفرت کی دعا کے لیے آ جائیں. جب کچھ بھی اپنا نہیں تو سکون سے خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں. اب اپنے ملک کو ہی آپ دیکھ لیں. ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تمام وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جن سے کریٹر نے یعنی اللہ نے منع کیا ہے. خود آئین بنایا، قوانین بنائے، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، لیکن کوئی بھی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو میری ویڈیو کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. کون سا ظلم ہے جو اس وقت اپنے وطن عزیز میں نہیں ہو رہا؟ کس لیے؟
طاقت یعنی گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے، مقصد مٹیریل اشیاء پر قبضہ ہے۔ پاکستان میں فارم ہاؤس بنائیں، آسٹریلیا میں یا فرانس میں بنائیں، نتھنگ بلانگس ٹو یو، سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ ہاں، اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ ہیں آپ کے اچھے اعمال، وہ آپ کو پے کریں گے۔ میری مانیں تو کر دیں اچھے مال بنانے۔ یہ عہدے، یہ قوتیں، یہ پلاننگز، یہ اسٹریٹجیز، اس کو پکڑو، اس کو مار دو، اس کی زمین اور فیکٹری پر قبضہ کر لو، اس پر مقدمے بنا کر جیل میں ڈال دو، یہ ساری ان ہیومن اعمال ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جو کریٹر ہے اس نے اپنی آخری بک قرآن پاک میں کہا، اور میں نے ہر ایک کو سچ اور جھوٹ کی تمیز کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ہر انسان سمجھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو بروئے کار لائیں، ویسی زندگی کر لیں۔ جو کچھ یہاں ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ مت ہلکان کریں اپنے آپ کو، یہ خسارے کا سودا ہے۔